بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 مارچ 2020 بروز منگل سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ اور غیر ملکی شہریوں پر 9 ممالک کے سفر کی پابندی۔ سعودی عرب نے 9 ملکوں کے سفر پر پابندی لگا دی۔ یہ فیصلہ سعودی شہریوں کے علاوہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں پر بھی لاگو ہوگا۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے امارات، کویت، بحرین، لیبنان، شام، جنوبی کوریا، مصر، اٹلی اور عراق جانے یا وہاں سے مسافروں کے آنے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت داخلہ کی طرف سے جاری ہونے والے اعلان میں کہا گیا کہ نئے وبائی مرض کی روک تھام کے لیے کام کرنے والی کمیٹی کی سفارشات اور اس کی روک تھام کے لیے کی جانے والی کوششوں کے پیش نظر وقتی طور پر مذکورہ ممالک پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ وزارت نے کہا کہ فیصلے پر فوری نفاذ کے بعد کوئی سعودی شہری یا ملک میں مقیم غیر ملکی ان ممالک میں نہیں جا سکتا۔ نیز ان ملکوں میں گزشتہ 14 دنوں کے دوران قیام کرنے والا غیر ملکی سعودی عرب بھی نہیں آ سکتا۔ بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب نے مذکورہ ممالک کے ساتھ فضائی، بحری اور بری سفر بھی معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے واضح کیا کہ فیصلے سے تجارتی آمد و رفت کے علاوہ شہریوں کے انخلاء کو استثناء ہوگا۔ بیان میں کہا گیا کہ وزارت داخلہ اور وزارت صحت کو یہ اختیار ہے کہ وہ انسانی بنیادوں پر کسی شہری کو سفر کی پابندی سے استثناء بھی دے سکتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ جو سعودی عرب آنا چاہتے ہیں اور ان کی فلائٹیں کنیکٹنگ ہیں، یعنی ان ملکوں میں سے ہو کر انہوں نے سعودی عرب آنا ہے، تو آپ جلد سے جلد اپنی فلائٹ کینسل کروا لیجئے، کیونکہ سعودی حکومت نے ان ملکوں سے ٹرانزٹ آنے والی فلائٹوں کو بھی کینسل کر دیا ہے، اور ایسے تمام مسافروں کو جو امارات اور بحرین اور کویت سے سعودی عرب میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کی فلائٹ وہاں سے آتی ہے، اس کو کینسل کر دیا گیا ہے اور ان کو سعودی عرب میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ خطبہ اور نماز جمعہ کو 15 منٹ تک محدود کیا جائے۔ وزیر اسلامی امور دعوت و ارشاد ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے نئے وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے احتیاط کے پیش نظر خطبہ جمعہ اور نماز کے دورانیے کو مختصر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ لوگوں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے نماز اور اقامت کے درمیان وقفے کو بھی کم کرتے ہوئے 10 منٹ تک کر دیا جائے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق وزیر اسلامی امور نے نماز جمعہ اور خطبہ کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کی ہیں، جن میں کہا گیا کہ سعودی عرب کی تمام مساجد میں خطبہ اور نماز جمعہ کے وقفے کو بھی کم کرتے ہوئے 15 منٹ تک محدود کر دیا جائے۔ سعودی عرب میں پیر، جمعرات کے دن عام طور پر روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے مساجد میں روزہ داروں کے لیے افطاری کا اہتمام بھی اہل محلہ کرتے ہیں۔ روزہ داروں کی افطاری کے حوالے سے بھی وزارت اسلامی امور نے ہدایت جاری کرتے ہوئے اسے وقتی طور پر بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس کے علاوہ مساجد میں پانی کے گلاس فوری طور پر ہٹانے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ یاد رہے، اس سے پہلے متحدہ عرب امارات میں بھی گزشتہ جمعہ کے دن نماز اور خطبے کے دورانیے کو کم کر کے 15 منٹ کر دیا گیا تھا۔ نماز اور خطبے کے دورانیے کو کم کرنے کا مقصد نئے وبائی مرض سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے تاکہ لوگوں کو اس مرض سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ابشر کے ذریعے جوازات کی 21 خدمات کون سی ہیں؟ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کی جانب سے ڈیجیٹل سسٹم ابشر کے ذریعے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے 21 خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ جوازات کی فراہم کردہ ڈیجیٹل خدمات کے حوالے سے ویب نیوز اخبار 24 کا کہنا ہے کہ فراہم کی جانے والی خدمات سے سعودی اور مقیم غیر ملکی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شہریوں اور تارکین وطن کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل خدمات کی فراہمی سے انہیں کافی سہولت ہو گئی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کی جانب سے غیر ملکیوں کے لیے فراہم کی جانے والی خدمات میں اقامہ کا اجرا اور تجدید، خروج عودہ کا اجرا اور منسوخ کرانا، فائنل ایگزٹ کا اجرا اور کینسلیشن، پروفیشن کی تبدیلی، نئے پاسپورٹ کی تفصیلات سسٹم میں درج کرانا، کفالت کی تبدیلی، وزٹ ویزے کی توسیع اور جوازات سے رجوع کرنے کے لیے دوسرے شخص کو پاور آف اٹارنی کا اجرا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حج کرنے کی مدت کا تعین، اقامہ کی درست مدت معلوم کرنا، اقامہ گم ہونے کی ابتدائی رپورٹ کرانا،
گمشدہ پاسپورٹ کی اطلاع، زیر کفالت غیر ملکیوں کے بچوں کو اقامے میں درج کرانا، خروج اودا پر جا کر واپس نہ آنے والوں کے اقامہ کی کینسلیشن، 18 سال سے زائد عمر کے بچوں کو سرپرست کے اقامے سے جدا کرنے کی کارروائی بھی جوازات کے سسٹم ابشر میں شامل ہے۔ مقامی شہریوں کے لیے پاسپورٹ کا اجرا اور تجدید، پاور آف اٹارنی کا اجرا اور تنسیخ، پاسپورٹ کا اجرا، غیر ملکی کارکنوں کے فرار کی ابتدائی اطلاع فراہم کرنا بھی ابشر کے ذریعے سے ممکن ہے۔ صحت کی معلومات نہ دینے پر مسافر کو 5 لاکھ ریال جرمانہ۔ سعودی عرب کی سرحدی چوکیوں پر صحت کے متعلق صحیح معلومات فراہم نہ کرنے پر مسافر کو 5 لاکھ ریال جرمانہ ہوگا۔ یہی ضابطہ سفری سہولت فراہم کرنے والی کمپنیوں پر بھی لاگو ہوگا۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں کہا کہ فضائی، بری یا سمندری راستوں سے سعودی عرب آنے والا ہر شخص، خواہ وہ سعودی شہری ہو یا غیر ملکی، اسے چاہیے کہ اپنی صحت کے حوالے سے صحیح معلومات فراہم کرے۔ پبلک پراسیکیوشن نے کہا کہ سرحدی چوکیوں پر موجود اہلکاروں سے صحت کے متعلق معلومات چھپانا قوانین کی خلاف ورزی ہے، جس پر 5 لاکھ ریال جرمانہ ہوگا۔ ادارے نے کہا کہ یہ ضابطہ نہ صرف مسافروں پر لاگو ہے بلکہ فضائی، بری اور بحری سفر کی سہولت فراہم کرنے والے اداروں پر بھی لاگو ہوگا۔ صحرا میں گم ہونے والے 3 پاکستانیوں کو بچا لیا گیا۔ صحرائے ربع الخالی میں 2 دن تک بھٹکنے والے 3 پاکستانیوں کو بچا لیا گیا۔ ان کی گاڑی کے ٹائر ریت میں دھنس گئے تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مشرقی ریجن میں اردا صحرائی سرحدی مرکز کو اطلاع ملی تھی کہ صحرا میں لاپتہ ہونے والے 3 پاکستانیوں سے رابطہ کٹ گیا ہے۔ سرحدی مرکز کی فورس کے ترجمان کرنل عمر بن محمد القلبی نے کہا کہ لاپتہ ہونے والے پاکستانیوں کو تلاش کرنے کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی، جس نے انہیں صحرائی مرکز سے 50 کلومیٹر دور تلاش کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ مذکورہ افراد کی گاڑی کے ٹائر ریت میں پھنس گئے تھے اور پھر وہ صحرا میں بھٹک گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ صحرا کی گہرائی میں جانے سے ان سے موبائل رابطہ کٹ گیا تھا، تاہم انہیں محفوظ طریقے سے نکالا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو میڈیکل سینٹر منتقل کر دیا گیا، ان کی صحت مستحکم ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحرا میں جانے والے شہریوں اور غیر ملکیوں کو چاہیے کہ وہ سلامتی کے ضوابط کا خیال رکھیں۔ سعودی عرب میں وبائی مرض کے مزید 4 مریض۔ سعودی عرب میں پیر کو وبائی مرض کے 4 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ ملک میں مریضوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت صحت نے کہا کہ 4 نئے مریضوں میں ایک سعودی خاتون ہے، قطیف کمشنری کی رہائشی ہے اور وہیں اسے ہسپتال میں رکھا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ نئے مریضوں میں 2 مریض بحرینی خواتین ہیں جو عراق سے سعودی عرب کے ذریعے بحرین جا رہی تھیں۔ انہیں بھی قطیف میں نرسری میں منتقل کیا گیا۔ وزارت نے بتایا کہ چوتھا مریض امریکی شہری ہے جو بیرون ملک سے واپس آتے ہوئے فلپائن اور اٹلی میں رکا تھا۔ اسے ریاض کے ایک ہسپتال میں منتقل کیا گیا۔ وزارت صحت نے کہا کہ نئے مریضوں کی تصدیق کے بعد سعودی عرب میں کل مریضوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ دوسری طرف اسیر اور باہا ریجن میں محکمہ صحت نے کہا کہ دونوں ریجن میں کوئی مریض نہیں۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا میں بے بنیاد خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ صحت نے بتایا کہ دونوں ریجن وبائی مرض سے پاک ہیں، تاہم احتیاطی تدابیر کے طور پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ محکمے نے کہا کہ شہری اور غیر ملکی افواہوں پر کان نہ دھریں۔ اعلیٰ حکام عہدہ سنبھالنے سے پہلے اثاثے ظاہر کریں۔ سعودی مجلس شورا کے ارکان نے مطالبہ کیا کہ سرکاری اداروں، محکموں اور وزارتوں میں بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ وزراء، اعلیٰ گریڈ کے عہدیداروں، سرکاری اداروں اور محکموں کے سربراہوں اور مالیاتی اور انتظامی ذمہ داران پر پابندی لگائی جائے کہ وہ اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے اپنی مالی پوزیشن کے گوشوارے پیش کریں۔ ریاض اخبار کے مطابق رکن شورا عبداللہ المنیف اور یوسف السعدون نے یہ مطالبہ اتھارٹی کی سالانہ رپورٹ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے کیا۔ دونوں ارکان نے بتایا اس پابندی کا بڑا فائدہ یہ ہوگا جب کسی وزیر یا اعلیٰ عہدیدار یا افسر کی مالیاتی حیثیت میں کوئی تبدیلی سامنے آئے گی تو اس کی مالی پوزیشن کی بنیاد پر جھوٹ اور سچ کا فیصلہ آسانی سے کر لیا جائے گا۔ عمل بدعنوانی کے خاتمے میں مؤثر ثابت ہوگا۔ اس کی سرکاری کارکردگی بھی بہتر ہوگی۔ یاد رہے کہ انسانی حقوق کی کمیٹی اور کنٹرول بورڈ نے اتھارٹی کی سالانہ رپورٹ سے متعلق اپنے حتمی نوٹس سے اس سفارش کو خارج کر دیا تھا۔
آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو. ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے تاکہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس مل سکیں. واٹس ایپ گروپ کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے پہلے کمنٹ میں مل جائے گا. آپ وہاں سے کلک کر کے اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ سعودی عرب کے حوالے سے نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں.